السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب کا یہ سوال آیا تھا کہ حضرت عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے؟ تو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے۔ گزارش ہے کہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے، دھیان سے اسے سن کر سمجھ لیں، اور اگر چینل کو آپ سبسکرائب نہ کیے ہوں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ عورتوں کے مزار پر جانے کے متعلق اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ملفوظات اعلی حضرت میں جو منقول ہے، سیدی سرکار اعلی حضرت کی جانب قول جو منقول ہے وہ یہ کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ غنیہ یہ ایک کتاب ہے، کہتے ہیں کہ غنیہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس پر کس قدر لعنت برستی ہے اللہ کی طرف سے اور صاحب قبر کی طرف سے۔ جس وقت وہ گھر سے نکلتی ہے لعنت شروع ہوتی ہے، اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اس پر لعنت و پھٹکار برستی رہتی ہے، سوائے روضہ رسول کے کہ وہاں پر جانا حاضری دینا یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ سوائے روضہ رسول کے وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ ہے اور واجب قریب بواجب یعنی واجب کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ قرآن نے اسے مغفرت کا ذریعہ بتایا ہے۔ تو اعلی حضرت کا یہ فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا، پہلے مرد و عورت سب کو منع تھا، لیکن جب حضور نے اجازت فرمایا تو سب کو اجازت دیا کہ مرد بھی جا سکتے ہیں عورتیں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو خاص نہیں کیا تھا کہ تم جا سکتے ہو تم نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو حضور کا یہ فرمان۔ اب ہوا کیا معاملہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تو قبروں کی زیارت وغیرہ کرنے کے لیے عورتیں بھی جاتی تھیں، لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا کیا معاملہ کہ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی اور جماعتوں میں شریک ہوتی تھیں، لیکن اندیشہ فتنہ کی وجہ سے کہ فتنہ اس کے ذریعے پیدا ہو سکتا ہے، تو اس فتنے کو بند کرنے کے لیے سد باب کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے مشورے سے مسجدوں میں عورتوں کی حاضری پر پابندی لگا دیا کہ یہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جماعت میں شریک ہونا ان کے لیے ضروری تھا، لیکن ایک حکمت کے تحت سیدنا فاروق اعظم نے اور صحابہ کرام نے عورتوں کو جماعت میں حاضری سے منع کیا، اور قبر کی زیارت مزاروں پر حاضری یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو جب واجب کے لیے صحابہ کرام نے اسے منع کر دیا تو آپ ذرا سوچیں کہ جو کام مستحب ہے اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں۔ اس لیے فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں اس چیز کی بالکل صراحت کے ساتھ وضاحت فرما دی ہے کہ عورتوں کو مزارات پر جانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں جانا چاہیے، بہتر اور مناسب نہیں ہے کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جاتی ہے تو اسے حرام نہیں کہا جا سکتا ہے اگر وہ قیودات شرعیہ یعنی شرعی پابندیوں کے ساتھ جائے۔ اب وہ شرعی پابندیاں کیا ہیں، میں جو ہے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ عورت مزار پر جائے، جو ہے قبرستان میں حاضری زیارت کے لیے جائے تو کیا کرے، محرم کے ساتھ جائے، یعنی ایسے کے ساتھ کہ جس سے اس کا نکاح حرام ہے، جیسے کہ بھائی ہے، الحمدللہ والد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے، محارم ہیں، تو ایسوں کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں۔
इसी तरह शौहर की इजाजत होनी चाहिए अगर शादी हो चुकी है, और अगर शादी नहीं हुई है तो माँ बाप की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप उनके लिए गार्जियन है। चौथी चीज कि बापर्दा होनी चाहिए, ठीक है, बेपर्दगी ना हो। नंबर 5, रास्ता पुरअमन हो, यानी जहां आप जा रहे वहां इज्जत लुटने या आपके माल दौलत लुटने का अंदेशा ना होना चाहिए। नंबर 6, औरतों और मर्दों का इख्तिलात, मिलाप ना होने पाए। अगर ये शर्त हो तो जा सकती हैं। औरतों के जाने का दरवाजा अलग हो और मर्दों के जाने आने का दरवाजा अलग हो। नंबर 8, औरतों के बैठने की जगह अलग हो, मर्दों की बैठने की जगह अलग हो। नंबर 9, कि औरतें चूंकि बेसब्र होती हैं, इसलिए रोना पीटना ये सारी चीजें अगर ना करें तो, क्योंकि होता यही था कि नौहा करती थी, सीना को भी करती थी, बाल नोचती थी, इसलिए मना किया गया। और इसी तरह हद से ना बढ़े, यानी दरगाहों मज़ारों पर जब पहुंचती हैं तो औरतों को देखिए कि वो शरई हुदूद पार कर जाती हैं। तो ये 10 चीजें मैंने बताई हैं। अगर इन शर्तों की पाबंदी कोई औरत करती है और मजार पर सवाब की नीयत से जाती है तो नाजायज और हराम नहीं कह सकते हैं, अलबत्ता तब भी उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो मज़ारात पर हाजिरी ना दे, ठीक है, घर पर ही बैठकर इसाले सवाब करें। और आप जानते हैं कि घर पर बैठकर इसाले सवाब करने का आपको जो हुक्म दिया गया इसमें भलाई है, क्योंकि ये 10 चीजें जो मैं आपके सामने बयान किया हूं, अब जानते हैं कि बहुत मुश्किल है इन चीजों पर अमल करना। तो भलाई और औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत इसी में है कि वो अपने घरों में